کیا حکومت کے ساتھ کوئی نئی آفر آئی ہے مذاکرات کی؟ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کوئی پیغام پہنچایا ہے خان صاحب کو؟ کوئی چیز پیش رفت ہوئی ہے اس سارے معاملے میں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کم از کم مجھے پتہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہو تو پتہ چل جاتی ہے، لیکن نہیں، وہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے ان تین پارٹی سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ ہاں، محمود خان اچکزئی صاحب وہ ایک پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، ہمارے کولیشن کے ممبر بھی ہیں، بلکہ لیڈ کر رہے ہیں اس کو، تو ایکسکیوز می، تو ان کی خواہش تھی کہ جی وہ کچھ انگیجمنٹ کریں، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ بالکل اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور چاہیے، ملیے، اور واپس اگر وہ لے کے آئیں گے کچھ، اگر اس میں کوئی سبسٹینٹیو پروپوزلز ہوئے جن کے بارے میں ہم فیل کرتے ہیں کہ الیکٹیولی کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے تو اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ بٹ اس اسٹیج تک ایز آپ اور میری جب گفتگو ہو رہی ہے تو کم از کم میں آگاہ نہیں ہوں ایسے کسی نئے پروپوزل سے یا کوئی۔ اچھا، ایک اور چیز جو اوور دا ویکینڈ بڑی سامنے بالکل واضح طور پہ نظر آئی کہ جماعت کے اندر جو اختلافات کی خبریں آتی تھیں، پہلے ہم آگے پیچھے سے سنتے تھے کہ جب بہت زیادہ اختلافات ہیں، کسی میٹنگ میں کوئی ایک دوسرے سے کسی موقف کے اوپر اختلاف ہو گیا، شہریار آفریدی صاحب نے کچھ باتیں کی پارلیمنٹ میں، دیگر پارلیمنٹیرینز نے ٹویٹس کی کہ ہم ریزائن کر دیں گے، تو کیا یہ کمپلیٹ فیلئر ہے جو میکنزم ہے جماعت کا، وہ اس کو سب ٹیکل نہیں کر سکا اور یہ چیزیں کھل کے اوپن میں آ گئیں؟ دیکھیے، شہریار آفریدی صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس نے اسپیچ کے آخر میں جب ایک اپوزیشن کے صاحب نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا گور صاحب کی طرف، سیکرٹری جنرل کی طرف اور باقی لوگوں کی طرف، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، ہماری آن ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کو جو ایک فیلنگ ہو رہی ہے کہ جی خدا نخواستہ یہاں کوئی ڈویژن ہے، وہ ڈویژن نہیں ہے، لیکن یہ تو ہر انسان کے اپنے اپنے فیلنگس ہوتے ہیں، اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ایک یا دو بندوں نے اور کہا ہے، اتنے زیادہ لوگ تو نہیں تھے، لیکن لیٹ می ایشور یو، شہریار آفریدی ہمارا ہراول دستہ ہیں جناب، اور وہ کہیں نہیں جائیں گے، نہ ہم انہیں کہیں جانے دیں گے، نہ ہی باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ، ان کو بھی ہم کہیں نہیں جانے دیں گے۔ اچھا سر، آل پارٹ آف پی ٹی آئی۔ آج جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس چل رہا تھا اس میں 13 جنوری کے فیصلے کا ذکر آیا۔ فیصل صدیقی صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ریویو فائل کیا ہوا ہے، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ حامد خان صاحب سے تو ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ مطلب وہ جو ارجنسی ہے وہ نظر نہیں آتی، اور ایک طرف باہر تو ایک سیاسی بیانیہ بنایا جاتا ہے لیکن عدالت کے اندر اس طریقے سے وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ لیگل ٹیم اتنی ایفیشینٹ ہے جتنی ہونی چاہیے۔ یہ تاثر درست ہے، یہ غلط ہے؟ صاحب زیادہ مناسب تھا کہ اگر کوئی لیگل بندے کو ہماری ٹیم کے کسی بندے کو بلا لیتے تو وہ اس کا جواب دے دیتا۔ آپ کیوں نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، جو لیگل پروسیس ہے وہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں، مجھے بھی بہت کچھ میں سیکھ رہا ہوں پچھلے ایک سال سے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا کیا آپشنس موجود ہوتی ہیں۔ تو ہر کوئی بندہ جو ہے، ہر لوئر جو ہے وہ اپنی ایک اسٹریٹجی جو ہے اس کو فارمولیٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر آگے چلتا ہے۔ کوئی دوسرا اگر اس کو وہی کیس دیا جائے تو وہ شاید اپنی اسٹریٹجی کرے، تیسرا بندہ اپنی اسٹریٹجی کرے۔ تو ہمیں ہر اسٹریٹجی میں تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی کہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہوتا تو بہتر ہوتا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی وہ ہماری لیگل ٹیم کام نہیں کر رہی، بالکل کام کر رہی ہے، لیکن ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ہمارے وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کرنے دیں، ہمیں انصاف یہیں سے ملے گا۔ میں آپ سے جو مطلب پارٹی کے اندر کی گفتگو ہے میں وہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ ایک ہی اسٹریٹجی سے ایگری کرتا ہے، تو ہمارے جو انٹرنل فورمز ہیں اس کے اوپر بھی جب بات ہوتی ہے تو ہم کاؤنٹر اسٹریٹجیز جو ہے وہ پرپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ ہماری لیگل ٹیم کا ہوتا ہے، وہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آخر میں ایم پی او کے آرڈرز کے حوالے سے آج کچھ اعداد و شمار سامنے آئے۔ 9 مئی کے بعد صرف پنجاب میں 3,500 سے زیادہ ایم پی او کے آرڈرز جاری کیے گئے، بہت سارے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا، 4,000 سے غالباً زیادہ، اور اس وقت بھی 1,200 سے زیادہ لوگ ڈیٹینڈ ہیں۔ ایک جمہوری دور میں ایک طرف آپ لوگ بات چیت کا بھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت بھی ہوگی، اور آلدو کہ آپ کہتے ہیں ان سے بات نہیں ہوگی جن کی حکومت ہے، لیکن یہ ایک بڑا وریسم قسم کی سر سیناریو ہے کہ سیاسی دور کے اندر اتنے زیادہ ایم پی اوز کے آرڈر۔ پاکستان میں جمہوریت کی پہچان، آج کل کے پاکستان میں جمہوریت کی پہچان 3 ایم پی او بن گئی ہے، اور یہ وہ انگریز کے زمانے کا ایک آرڈیننس ہے جو کہ انہوں نے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایک ڈریکونین لا تھا جس کو کہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب وہ فیل کرتے تھے کہ نہیں دس مین یہ ڈیمیج کر رہا ہے تو اس کو اندر کر دیں، تو وہ ایم پی او لگاتے تھے اور اندر کر دیتے تھے انلمیٹڈ پیریڈس تک، وہ 14 دن کے بعد 14 دن کے بعد 14 دن ہوتا رہتا تھا۔ تو آج کل کے جو ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے پاس میرا خیال ہے کہ جمہوری اقتدار کی پہچان جو ہے وہ یہی ہے 3 ایم پی او کہ جی اندر کر دیں، یا سارے پورے صوبے میں 144 لگا دیں۔ اب پرسوں فرائیڈے کو جب ہماری جب پروٹیسٹ کی کال تھی
تو ایک دن پہلے رات کو انہوں نے پورے صوبے میں 144 لگا دیا تھا اور اس کے بعد پکڑ تکڑ شروع ہو گئی تھی, سارا کچھ ہو گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب یہی تو وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ڈیوائڈ آئی ہوئی ہے, معاشرے میں بگاڑ آیا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور خاص کر ان کے اسپانسرز کو سوچنا چاہیے. یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ انہوں نے انسٹال کی ہے اس وقت نو مجرمین کا ٹولہ, ان کے جو اسپانسرز ہیں, ان کے جو پیٹرنز ہیں, ان کو سوچنا چاہیے ان کی سپورٹ سے یہ ملک جو ہے کس طرف یہ لے کے جا رہا ہے. جمہوریت تو نام کی ہے. سر بریفلی, آپ جب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے بہت ساری چیزوں کی جانب آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, پھر کوئی ایم پی او کے تحت نون لیگ کا بندہ اندر نہیں جائے گا, پیپلز پارٹی کا بندہ اندر نہیں جائے گا, یہ تو کم از کم آپ اپنی ذات تک یا اپنی جماعت کی ذات تک یہ تو کہہ سکتے ہیں. میں بالکل کہنے کو تیار ہوں یہ بات, اور میری فیل ہے کہ ہمارا جو سب سے ٹاپ دا لائن ایجنڈا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی سیاسی انتقام نہیں ہو. سیاسی انتقام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ہمارا مینیفیسٹو پڑھ لیجئے, ہم نے اس میں ایک چیپٹر ہے ہیلنگ اے نیشن, وہ بھی آپ پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد آگے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, 2 چیپٹرز ہیں, دونوں چیپٹرز پڑھنے کے لائق ہے. بارہا خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی خان صاحب نے, میں جانتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے خان صاحب کو فزیکلی ایک صاحب ہے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں, آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایک دفعہ وزٹ کرنے گئے تھے تو وہاں انہوں نے فزیکلی ان کے اوپر اٹیک کیا تھا. وہ بھی آج پی ٹی آئی کی ٹیم کا حصہ ہے. تو وہ تو مطلب شخص تو یہاں کو بغض رکھنے والا شخص ہے ہی نہیں ہے. میں اس کو جانتا ہوں, اتنی دیر سے جانتا ہوں. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوگا جب تک انصاف اور قانون, آئین اور قانون کی حکومت نہیں آئے گی اور اس کے مطابق ملک کو نہیں چلایا جائے گا, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا.